دیکھیے یہ جو آپ کو اس وقت مسجدیں نظر آ رہی ہیں یا کہیں مکتب نظر آ رہے ہیں، ان کو دیکھو کہ کہاں سے وجود میں آ گئے۔ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں اس وقت جب کہ وہاں برطانوی استعمار کا دورہ تھا اور اسلامی علوم کے درسگاہیں تقریباً ختم کر دی گئی تھی اور دین پڑھانے والا کوئی باقی نہیں رہا تھا، اس وقت میں ہمارے کچھ بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور اس میں یہ اس غرض سے ڈالی کہ ہماری آنے والی نسلوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے بالکل غافل ہو کر اور ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ لہذا انہوں نے انتہائی سادگی کے ساتھ انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ اس دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری آنے والی نسلوں کو صحیح معنی میں مسلمان باقی رکھا جائے۔ وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی گئی، وہاں علماء پیدا ہوئے، انہی علماء نے ساری دنیا میں اس علم کو پھیلانے اور پہنچانے کی کوشش کی۔ آج آپ کو جتنے یہ مکتب یا مسجدیں نظر آ رہی ہیں اس ملک کے اندر بھی، وہ در حقیقت فیض ہے ان اللہ والوں کا جنہوں نے دنیا کی نعمتیں اور خوشحالی کو قربان کر کے، موٹا جھوٹا پہن کر، روکھی سوکھی کھا کر، فاقے برداشت کر کے دین کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی اس مسجد کا نام بھی مسجد یوسف رکھا گیا ہے۔ یہ کس کے نام پر؟ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے اندر بھیجا تھا کہ وہاں جا کے کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا کہ ملک کے طول و عرض میں، اور نہ صرف برطانیہ میں بلکہ برطانیہ سے باہر امریکہ، آسٹریلیا تک، یہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے جا کر مدرسے قائم کیے، ادارے قائم کیے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ آج یہ منظر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ چہرے جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، ان سب چہروں پر ایمان کی روشنی نظر آ رہی ہے، ایمان کا نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ان بزرگوں کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔